إن الحمد لله كفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا۔ معزز مصلیان کرام اور خواتین اسلام، ابھی جو آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صاف لفظوں میں فرمایا کہ جو شخص رسول کی مخالفت کرے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولِ، جو شخص رسول کے خلاف ورزی کرے من بعد ما تبین له الهدى، اس کے لیے ہدایت آ جانے کے بعد وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنین کے علاوہ دوسرے راستہ کو اختیار کر لے، چلنے لگے، اللہ کہتا ہے کہ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، ہم اس کو اسی راستے پر چلا دیں گے جس پر وہ چل پڑا ہے، وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اور ہم اسے جہنم میں داخل کر دیں گے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور یہ بہت ہی بری جگہ ہے، یہ بہت ہی بدترین ٹھکانہ ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے رسول کی راہ کو اپنانے کا حکم دیا ہے، اس کے خلاف چلنے سے منع کیا ہے، اور جس وقت قرآن کا نزول ہو رہا تھا اس وقت مومنین کی جماعت صحابہ کرام کی جماعت تھی، تو گویا کہ اللہ رب العالمین نے بھی بتایا کہ رسول اور پھر رسول کے بعد صحابہ کرام کی جو جماعت ہے ان کے نقش قدم پر چلو، اس کے خلاف مت جایا کرو، اگر تم اس کے خلاف جاؤ گے تو ہم تمہارے راہ پر چلا دیں گے، یہاں تک کہ جہنم میں داخل کر دیں گے۔ لہذا ہمیں اور آپ کو رسول اور صحابہ اکرام کی راہ پر چلنا ہے اور اس کے علاوہ دوسرے راستے پر نہیں چلنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 119 میں شیطان نے جو اللہ سے وعدہ کیا تھا، اور بڑے ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم بھی اس شیطانی مکر و فریب میں آ کر کے پھنس چکے۔ شیطان نے کیا کہا تھا اللہ سے؟ اللہ نے اللہ سے کہا تھا کہ لَأُضِلَّنَّهُمْ، اے پروردگار عالم ہم ضرور تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے، پہلی بات۔ دوسری بات وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، اور ضرور ہم تمہارے بندوں کو نئے آرزو اور تمنائیں دکھائیں گے۔ تیسری بات وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور ہم ضرور اسے حکم کریں گے فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، چوپائیوں کے کان کو چیر ڈالیں گے۔ وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور ضرور اسے حکم کریں گے فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اللہ کی تخلیق میں وہ ضرور بدل ڈالیں گے۔ اللہ رب العالمین سے شیطان نے کہا کہ ہم ضرور اسے گمراہ کریں گے۔ شیطان نے اللہ سے کہا کہ تیرے بندوں کو ضرور ہم گمراہ کریں گے، اور نئے خواب دکھائیں گے، آرزویں اور تمنائیں دکھائیں گے، اور پھر ہم انہیں اس بات کا بھی حکم کریں گے کہ جانوروں کے کان کو چیر ڈالیں۔ زمانہ جاہلیت میں، آج بھی ہوتا ہوگا، زمانہ جاہلیت میں لوگ بتوں کے نام پر جانور کو رکھتے تھے، جیسے کہ آج تو بتوں کے نام پر نہیں بلکہ جانور ہی کو بھگوان مانا جاتا ہے، اور اس کے نام پر کتنے مرڈر ہو رہے ہیں، قتل ہو رہے ہیں، آپ دیکھتے ہیں۔ تو کہا کہ یہ شیطانی مکر و فریب ہے، اور شیطان نے رب سے کہا کہ یہ جو چوپائی جانور ہے اس کے کان کو چیریں گے۔ چیرنے کا مقصد کیا ہے؟ چیرنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے بتوں کے نام پر چھوڑتے تھے، جن جانوروں کو چھوڑ دیا جاتا نشانی کے طور پر اور
پہچاننے کے طور پر اس کے کان کو چیر دیا جاتا تھا اور پھر جانوروں کو ان بتوں کے نام پر ذبح کر دیتے تھے۔ آخر میں جو شیطان نے اللہ رب العالمین سے بات کہی وہ نہایت اہم ہے، اور وہ یہ ہے کہ وَلَآمُرَنَّهُمْ، میں انہیں حکم کروں گا، فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اللہ کی تخلیق کو بدل ڈالیں گے۔ کون بدلیں گے؟ انسان بدلیں گے۔ انسان اللہ کی جو تخلیق ہے، پیدائش ہے، اس کو بدل ڈالیں گے۔ اب آپ کہیں گے کہ اللہ کی پیدائش کو کیسے بدل ڈالنا؟ اللہ کی پیدائش کو کیسے بدل ڈالنا؟ آپ یہ سوال کر سکتے ہیں کہ اللہ کی پیدائش کو کیسے بدل ڈالنا؟ آپ بخوبی جانتے ہیں کہ مرد کو اللہ رب العالمین نے الگ صورت اور سیرت سے بنایا ہے، عورتوں کے لیے بھی الگ صورت بنایا ہے۔ آج ہم اپنے معاشرہ کا جائزہ لیں تو کتنے ایسے بچے ہیں، لڑکے ہیں، نوجوان ہیں جو اپنے ہاتھ پر بیسلٹ کے نام پر پہنتے ہیں، جس طریقے سے عورتوں کے لیے چوڑیاں پہننا ہے پہنتے ہیں۔ آج کتنے ایسے بچے ہیں جو اپنے کان پر کیا لگاتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں اس کو کان میں لگانے والے کو؟ جی، بالیاں پہنتے ہیں۔ اللہ کی تخلیق میں کیا تبدیلی نہیں ہے؟ کتنے ایسے بچے ہیں جو چین کے نام پر سونے اور چاندی اور باقاعدہ شادیوں میں ڈیمانڈ کرتے ہیں۔ آج بچوں کے جو لباس ہے عورتوں جیسا لباس ہو رہا ہے، عورتوں کا لباس مرد جیسا ہو رہا ہے، تو یہ اللہ کی تخلیق میں تبدیلی ہے اور یہ شیطانی مکر ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے کہا تھا کہ ہم ضرور ایسی بات کا حکم کریں گے کہ تیری تخلیق میں وہ پیدا اس میں تبدیل کریں گے۔ آج مسلمان کے اندر بھی یہ بیماری آ چکی ہے، مسلمان بچوں کے اندر، بچیوں کے اندر بھی یہ بیماری آ چکی ہے، اور بیوٹی پارلر کے نام پر جا کر کے کس طریقے سے تبدیلی کرتے ہیں اپنی تخلیق میں۔ بیوٹی پارلر، بہت سارے لوگ اس کو مہیلا گیریج کرتے ہیں، معلوم ہے آپ لوگوں کو؟ مہیلا گیریج یعنی عورتوں، جیسے گاڑی خراب ہو جائے تو کہاں لے جاتے ہیں؟ گیریج میں لے جاتے ہیں، تو یہ عورتوں کی گیریج ہے وہ۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں، کہنے کا مطلب یہ ہے مسلمانوں کہ اللہ کی تخلیق میں تبدیلی کرنا یہ شیطانی مکر ہے، اور اللہ رب العالمین سے وعدہ کیا تھا شیطان نے کہ ضرور ہم تمہارے بندوں کو حکم کریں گے اور تیرے بندے تیری تخلیق میں تبدیلی کریں گے۔ آج بہت سارے لوگوں کے چہرے پر داڑھی نہیں ہے، کٹ کرتے ہیں، بالکل صفا چک کرکٹ کا میدان بنا دیتے ہیں۔ بہت سارے لوگ داڑھی رکھتے ہیں چھوٹی چھوٹی، یعنی معلوم ہوتا ہے کہ عید کا چاند نظر آتا ہے جس طریقے سے، اس طریقے سے داڑھی نظر آتی ہے۔ یہ اللہ کی تخلیق میں کیا تبدیلی نہیں ہے؟ اللہ کی تخلیق میں تبدیلی یہ شیطانی مکر و فریب ہے، اور شیطان نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم ضرور تیرے بندے کو حکم کریں گے اور تیرے بندے اس میں پھنسیں گے۔ لہذا ہم اور آپ بہت ساری باتیں ہیں کہنے کی، میں اختصار کے ساتھ آپ کو کہہ رہا ہوں، یہ اصلاحی باتیں جو ہمارے لیے ضروری بھی ہیں، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ان باتوں پر عمل کریں۔ اللہ رب العالمین نے اگلے بات کیا کہی؟ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِن دُونِ اللَّهِ، اور جو شخص شیطان کو اپنا دوست بنا لے گا اللہ کے علاوہ، فقد خسر خسرانا مبینا، وہ انسان کھلی طور پر نقصان میں پہنچ گیا ہے۔ اگر ہم نے اور آپ نے شیطان کی باتوں پر عمل کیا اور شیطان کے نقش قدم پر اس نے جو کہا اس کے مطابق ہم چل پڑے، تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ اگر تم نے شیطان کو دوست بنا لیا ہے تو یاد رکھو کہ تم کھلا گمراہی میں پہنچ گئے۔ لہٰذا ہماری اور آپ کی ضروری ہے کہ ہم اور آپ شیطان کی بات پر نہ چلیں، بلکہ اگلی آیت میں اللہ رب العالمین نے ایک آیت میں فرمایا ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، جو شخص ایمان کے ساتھ نیک عمل کرے گا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت،
تو یقیناً اس کے لیے اللہ رب العالمین نے جنت تیار کر رکھی ہے جس جنت میں وہ داخل ہوں گے. وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، اور کھجور کے شگاف کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. لہذا چاہے مرد ہو یا عورت، ہمیں اور آپ کو ایمان کے ساتھ نیک عمل کرنا ہے، شیطانی مکر و فریب کو چھوڑ دینا ہے. اور اللہ رب العالمین نے کہا کہ اگر تم ایسا کرو گے تو تمہارے ساتھ کوئی ظلم نہیں ہوگا بلکہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے. اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے اعمال اور اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شیطانی مکر و فریب سے، اس کے دامن سے، اس کی راہ سے ہم تمام لوگوں کی حفاظت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.